السلام علیکم، میں ہوں عارف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ لبنان میں جنگ بندی کا آج آخری روز تھا۔ اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 مختلف علاقوں میں سے انخلاء سے انکار کر دیا گیا ہے، جبکہ متعدد علاقوں سے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں سے انخلاء تو کر دیا گیا ہے، لیکن 5 علاقے جو ہیں وہ ان سے انخلاء کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں سے انخلاء کرنے سے انکار کا اسرائیل نے یہ مقصد بتایا ہے کہ جو دریائے لطانی کی طرف جو حزب اللہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ان علاقوں سے انخلاء نہیں کریں گے۔ خاص طور پر جو علاقے جن پر ابھی بھی اسرائیل کا قبضہ ہے ان میں شبا فارمز کے علاقہ ہے، اور خیام قصبے کے جو جنوب میں واقع حمامس کا جو علاقہ ہے وہاں ان کی پہاڑی علاقے ہیں، یونیفل کے جو اڈے کے قریب کا جو علاقہ ہے جو ہولا کہلاتا ہے اور مرکبہ کہلاتا ہے، ان علاقوں سے اسرائیل کی فورسز جو ہے وہ انخلاء نہیں کر رہی ہیں۔ اور ترون کا جو قصبہ ہے اس میں جبل الدور کا علاقہ ہے، جبل الدیر کا علاقہ ہے، وہاں سے بھی اسرائیل نے انخلاء کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی رامیہ کا علاقہ ہے، الزتولیہ کا علاقہ ہے، اور بلاد کا جو پہاڑی علاقہ ہے، اور علماء شب کا علاقہ ہے، اور نقورہ کا علاقہ ہے۔ ان قصبوں سے اسرائیل کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے اسرائیل اور لبنان کے اندر جو ہے ایک دوبارہ سے کشیدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خاص طور پر لبنان کے جو پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں نبی بیری، انہوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اور لبنان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے امریکیوں کے ساتھ اور یہ جو اس معاہدے کے جو ثالث تھے ان کے ساتھ بہت سخت لہجہ اختیار کیا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کا جو فیصلہ ہے وہ کسی طور لبنان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ دوسری طرف لبنان کے جو صدر ہیں جوزف اون، انہوں نے بھی کہا کہ اسرائیلی دشمن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل انخلاء نہ کرنے کی صورت میں لبنان کا جو جواب ہوگا اور فوری ہوگا اور قوی جواب ہوگا۔ تو یہ لبنان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی یہ جواب دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تو یہ ڈیڈ لائن دی تھی کل، حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں شیخ نعیم قاسم نے، کہ آج اگر اسرائیل مکمل طور پر انخلاء نہیں کرتا ہے جنوبی لبنان سے تو اسرائیل کو بہت سخت نقصان پہنچے گا، اور ہم جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور دنیا کو بھی بہتر پتہ ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹز، انہوں نے بھی ایک دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر حملے جو ہیں جاری رکھیں گے۔ گزشتہ دنوں حزب اللہ کے جو ڈرون کے ماہر تھے ان کو اسرائیل کی جانب سے بمباری کر کے حملہ کیا گیا، شہید کیا گیا تھا ایک کار کے اوپر، اور گزشتہ روز حماس کے جو لیڈر تھے شاہین، ان کو بھی جنوبی لبنان کے علاقے میں ایک حملے کے اندر اس کی کار کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس میں وہ بھی شہید ہو گیا تھا محمد شاہین۔ اور آج جو ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی کا جو آخری روز تھا، اور اس کے بعد سے جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں میں جو اسرائیل کی جو قبضہ ہے وہاں سے انہوں نے انخلاء کرنا تھا، لیکن متعدد علاقوں سے انخلاء کرنے کے باوجود 5 علاقوں سے انخلاء نہیں کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان اور خاص طور پر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ان میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ دوسری طرف حزب اللہ کی جانب سے لبنان میں خاص طور پر بیروت کے اندر، بیروت کے ایئرپورٹ کے ساتھ ہی سید حسن نصر اللہ کو وہاں پر دفن کرنے کے حوالے سے تیاریاں عروج پر ہیں۔ دوسری طرف حزب اللہ کی جانب سے سید ہاشم صفی الدین اور سید حسن نصر اللہ کی تدفین جو ہے اس مہینے کے 23 تاریخ کو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور بیروت ایئرپورٹ کے پاس جو تیاریاں ہیں وہ بہت زور و شور سے جاری ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اسرائیل کے درمیان اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی ہے وہ عروج پر ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے حزب اللہ کے جو کارکن ہیں، حزب اللہ کے رہنماؤں کے اوپر حملے کرتے رہیں گے اسرائیل کی جانب سے، اور حماس کی جو رہنماؤں کے اوپر حملے جاری رہیں گے، تو آنے والے دنوں میں یہ جو جنگ بندی کی جو ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان، اسرائیل اور حماس کے درمیان، یہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف سے ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف جو غزہ سے
شہریوں کے جو انخلاء کے حوالے سے جو ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے اس حوالے سے جیسے مصر کی جانب سے واضح کر دیا گیا تھا امریکہ کو کہ وہ اس انخلاء کو ہر صورت میں تسلیم نہیں کرتے اور کوئی بھی غزہ کے اندر جو بحالی کا کام ہے وہ غزہ کے عوام کی موجودگی میں ہونا چاہیے، وہاں سے کسی انخلاء کے بغیر ہونا چاہیے۔ آج جو ہے اردن کے بادشاہ نے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو نہیں سمجھنا چاہتے یا جو سمجھ نہیں سکتے ان کے لیے پھر سے میں واضح کر رہا ہوں کہ فلسطینیوں کی جبری جو ہجرت ہے وہ نامنظور ہے، وہ ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے ٹرمپ کو بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ میری طرف سے یہ واضح پیغام ہے کہ فلسطینیوں کا جو جبری انخلاء ہے وہ کسی صورت ناقابل قبول ہے۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اپنے عروج کی طرف جاتی جا رہی ہے، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایران کو، اس کے نتیجے میں اب ایران نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا۔ ایران نے واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک تو ہر صورت اپنے ایٹمی پروگرام کا دفاع کریں گے، کہا ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اسرائیل کو بھی امریکہ کو بھی، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن ہے اور وہ پرامن مقاصد کے لیے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے گا، اور یہ 2 اور 3 دہائیوں سے یہ پرامن منصوبہ ہے۔ اور ہم چونکہ این پی ٹی کے ممبر بھی ہیں تو این پی ٹی کے ممبران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنے پروگرام کو کسی کمزوری کو دکھائے بغیر اپنے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی جو دباؤ ہے امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے یا حملے کرنے کے جو پلاننگ سے اس کو سختی سے نمٹا جائے گا اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف ایران کے جو ایئر اسپیس کے کمانڈر ہے جنرل حاجز زادہ، انہوں نے ایک بار پھر امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو B-52 بمبار طیاروں کا شکار کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ امریکہ کی سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ بالی ووڈ فلموں کے حصار میں ہے، دنیا بھی امریکہ کے بالی ووڈ فلموں کے حصار، ہالی ووڈ کے جو فلموں کے حصار میں ہے، ہالی ووڈ کی فلموں کے جو ہدایت کار ہیں وہ اپنا کام بلکہ امریکی جو فوجی کمانڈروں سے بہت بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کم از کم امریکہ کے طیاروں کو، امریکہ کے ہتھیاروں کو ذرا اس لیول پہ تو دکھا دیتے ہیں کہ وہ کہیں پر جا کر جیت جاتے ہیں، کوئی جنگ جیت جاتے ہیں، لیکن ریئل لائف کے اندر امریکہ جو ہے وہ کبھی جنگ نہیں جیت سکے ہیں۔ دوسری طرف آیت اللہ سید علی خامنائی، ایران کے سپریم لیڈر، انہوں نے بھی کہا کہ ہر بیرونی خطرے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قوت ہم رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دشمن کی زبانی دھمکیوں کا جو مقصد ہے وہ رائے عامہ کے ساتھ کھیل کر لوگوں کو اختلاف میں ڈالنا ہے، اور یعنی اسلامی انقلاب کے متعلق یقین کو، شکوک و شبہات میں ڈال کر اور اس کو متزلزل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن خدا کے فضل سے وہ آج تک دشمن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا اور آنے والے دنوں میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور جو نہیں ہمارے جو باعزم اور باہمت نوجوان ہیں اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش پیدا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی کوئی بھی جو آنے والے دنوں کی جو ایڈونچر ہے وہ سختی سے کچل دی جائے گی اور اس کو کوئی بھی اس کا مقصد کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 3 کی بھی تیاریاں جاری ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اپنے جو فوجی طاقت ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایران نے سمندر سے ہائپر سونک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے جو نیوی کے کمانڈر ہے علی رضا تنگسیری، انہوں نے کہا کہ 200 کلومیٹر تک مار کرنے والا ہائپر سونک سمندری جو کروز میزائل ہے اس کی رونمائی ہم جلد کرنے والے ہیں، اور یہ جو میزائل ہے وہ مصنوعی ذہانت سے لیس ہے اور جو دشمن کو نچلی پرواز کرتے ہوئے دشمن کے راڈاروں سے بچ نکلنے کے لیے اس کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ اور دوسری طرف ایران کے پاس اب تک جو سمندری جو میزائلز کے حوالے سے جو ان کی قوت ہے اس حوالے سے کوہ نور اور کوثر سے لے کر ابو مہدی اور ناصر جیسے میزائلز ان کے پاس موجود ہیں ایرانی نیوی کے پاس، جو کہ 1000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ سمندر سے براہ راست ان کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم مشرق وسطیٰ کے اس سلسلے سے باہر نکل جائیں صورتحال سے،
تو ہمارے پاس رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بڑی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے امریکہ اور رشیا کے درمیان سعودی عرب میں مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں روسی وفود اور امریکی وفود جو ہیں وہ سعودی سفارتکاری میں، سعودی سفارتکاری کے اندر مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا مقصد سفارتی تعلقات کی بحالی اور یوکرین کے تنازع کے حوالے سے پرامن کوئی راہ حل تلاش کرنا ہے۔ دوسری طرف اس حوالے سے زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی ایسے معاہدے کو نہیں مانیں گے جس میں یوکرین شامل نہیں ہوگا، اور یوکرین اس جو سعودی عرب کے اندر ہونے والے اس تمام مذاکرات میں بھی شامل نہیں ہوگا، اس میں کوئی بات چیت میں شرکت نہیں کرے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ بدھ کے روز سعودی عرب کا سرکاری جو دورہ ہے وہ کرنے والے ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ یو اے ای میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدھ کے روز وہ جائیں گے سعودی عرب، جو کہ پہلے سے طے شدہ دورہ ہے، اور اس دورے کا جو تعلق ہے وہ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے اس سے کسی طور نہیں ہے۔ وہ اپنے پہلے سے طے شدہ دورے کے اوپر سعودی عرب جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر یوکرین کے حوالے سے کوئی بھی بات چیت ہوگی تو وہ یوکرین کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور یوکرین کے جو وفد ہوگا، یوکرین کے جو حکام ہوں گے، ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بات چیت جو ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بہرحال یہ جو بات چیت ہے امریکہ اور رشیا کے درمیان، یہ بات چیت ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹین کے درمیان جو آنے والے دنوں میں بات چیت ہونے والی ہے یا ملاقات ہونے والی ہے، اس کے حوالے سے ایک فریم ورک بھی اس میں طے کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے تمام تر شرائط اور فریم ورک کو اس میں طے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بات چیت چل رہی ہے۔ بہرحال ہماری نظریں ان تمام صورتحال کے اوپر ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر بھی، رشیا اور یوکرین کی جو جنگ بندی کے حوالے سے جو چلنے والی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔